قوم سبا پر اللہ کے عذاب کا واقعہ۔ اہل سرسار کی ایک قوم جسے قوم سبا کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہی تھی۔ یہ قوم ایک عجیب تہذیب و تمدن کی مالک تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باعظمت حکومتوں کے بعد ان کی حکومت زبان زد و خاص عام تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کے مغز سے آٹا پیس کر روٹیاں پکاتے تھے، لیکن اس کے برعکس وہ اس قدر اصرار اور ناشکر کرنے والے انہیں روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پخانہ صاف کرتے تھے۔ بعد ازاں ان کو آلودہ روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ پھر ایک صالح شخص وہاں سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو روٹیوں کے ساتھ بچے کے پخانے کے مقام کو صاف کر رہی تھی۔ اس شخص نے عورت سے کہا، تیرے پر افسوس، خدا سے ڈر، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تیرے اوپر اپنا غضب ڈھائے اور تجھ سے اپنی نعمت چھین لے۔ اس عورت نے جواب میں مذاق اڑایا اور مغرورانہ انداز میں کہا، جاؤ جاؤ، گویا مجھ سے بھوک سے ڈرا رہا ہے۔ جب تک سرسار جاری ہے مجھے بھوک سے کسی قسم کا خوف نہیں۔ کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزارنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنا غضب ڈھایا۔ پانی جو کہ زندگی کی بنیاد ہے ان لوگوں سے چھین لیا، یہاں تک کہ قحط نازل ہوا۔ بات یہاں تک پہنچی کہ ان کے ذخیرہ کی ہوئی تمام غذا ختم ہو گئی۔ آخر کار وہ مجبور ہو کر انہیں آلودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑے۔ جو لوگ انہیں اکٹھا کر کے پہاڑوں کی مانند ڈھیر کر لیا تھا، وہی روٹیاں لینے کے لیے یہ لائن میں لگے ہوئے تھے۔ کفران نعمت فقط ان کی بدحالی کے بارے میں متعدد روایات میں موجود ہے۔ سورۃ نمل کی آیت نمبر 112 اور سورۃ 13۔ اور اللہ نے اس بستی کی مثال بیان کی ہے جو محفوظ مطمئن تھی، اس کا رزق کی طرف باقاعدہ آ رہا تھا، اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا، تو پھر ان تک عذاب آ پہنچا۔ یہ سب ظلم کرنے والے ہیں۔ اسی قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے اپنی زراعت کو بہتر بنانے اور کاشت کرنے کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی خاطر بلک کے دو پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا بند مارب تعمیر کیا ہوا تھا۔ سوراخ اور دوسرے دو پہاڑوں سے گزرتا ہوا پانی اس بند میں آ کر وافر مقدار میں جمع ہو جاتا تھا۔ قوم سبا اس پانی سے صحیح استفادہ کرتے ہوئے وسیع و عریض اور بہت سے خوبصورت باغات اور کھیتی لگائے کی رونقیں بخشیں۔ ان باغات کے درختوں کی شاخیں اس قدر پھیلی اور لدی ہوئی تھی کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سر پر ٹوکری رکھ کر نیچے سے گزر جائے تو پھل خود بخود ٹوکری میں گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور قلیل مدت میں ٹوکری تازہ پھلوں سے بھر جاتی ہے۔ لیکن نعمتوں میں کثرت نے انہیں شکر کرنے کی بجائے سرس اور غافل کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان کے درمیان بہت سے بڑا طبقاتی نظام موجود میں آ چکا تھا۔ ان میں سے صاحب اقتدار لوگ کمزور اور ضعیفوں کا خون چوسنا شروع کر رکھا تھا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے خدا سے ایک حکیمانہ التماس کیا جس کا ذکر سورۃ سبا آیت نمبر 19 میں ملتا ہے۔ انہوں نے کہا، خدایا ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دے، اور انہوں نے اللہ سے یہ التماس اس لیے کی کہ تمام غریبوں اور بے نوا لوگوں اور ضرورت مندوں کے ہمراہ سفر نہ کریں۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ آبادیوں کے درمیان خشکی ہو اور صاف فاصلہ بہت زیادہ ہو تاکہ تہی دست اور کم آمدنی والے لوگ ان کی طرف سفر نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مغرور پیٹ کے پجاریوں کو اپنا غضب نازل کیا۔ بعض روایتوں کے مطابق ان مغرور لوگوں کی آنکھوں سے دور سینۂ چوہوں نے مارب نامی بندوار پر حملہ کر کے انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ ادھر سے بارشیں زیادہ ہوئیں جن کی وجہ سے سیلاب آ گیا اور اس بند میں پانی بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا۔ اچانک بند کی دیواریں ٹوٹیں اور اس سے بہت بڑا سیلاب آیا جس میں تمام دیہات، آبادیاں، مال مویشی، باغات، کھیتیاں، ان کے محل اور گھر میں پانی عنقریب داخل ہوا اور یہ غرق ہو گئے۔ ان کے باغات، زراعت، صرف بیری کے درخت اور کچھ جھاڑیاں ہی بچ گئی۔ خوش اہلیان پرندے کوچ کر گئے، وہاں صرف الوؤں اور کاؤں رہنے لگے، اور
یوں نتیجہ نکلا کہ ہم نے ان ناشکری کرنے کی سزا دی اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی اور کو سزا نہیں دیں۔